سورة المطففین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے جن کا حال یہ ہے کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب ان کو ناپ اور تول کر دیتے ہیں تو گھاٹا دیتے ہیں، کم دیتے ہیں۔ کیا یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ ایک بڑے دن یہ اٹھا کر لائے جانے والے ہیں، اس دن جب کہ سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ ہر شخص اپنے حق کو خوب جانتا ہے، نہیں معلوم تو معلوم کرتا ہے، اور پھر اس بات کا حریص ہوتا ہے کہ اس کو اس کا حق مل کر رہے، نہ ملے تو فرسٹریشن کا شکار ہوتا ہے، غصہ کرتا ہے، بس نہ چلے تو غمگین ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کو یہ پتہ ہے کہ حق کیا ہوتا ہے، لیکن یہ حیرت کی بات ہے کہ وہ صرف اپنے حق کو جانتا ہے اور اس کے لینے میں وہ پوری کوشش کرتا ہے، اور جب کسی کا حق دینے کی بات آتی ہے تو اس وقت وہ بھول جاتا ہے، اس کی ساری حساسیت ختم ہو جاتی ہے۔ اپنے معاملے میں انتہا درجے کا سینسٹیو ہے، لیکن دوسرے کے معاملے میں انتہا درجے کا بے حس۔ خود کو کوئی کمی ہو تو خوب شکایتیں، کسی کے ساتھ زیادتی ہو تو سخت بے حسی۔ انسان کا یہ دوہرا رویہ، دوہرا معیار اللہ کو ناپسند ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ کیا یہ لوگ اس بات سے ڈرتے نہیں کہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ یعنی انسان جہاں اپنا حق لے وہاں دوسرے کا حق بھی دینے کو تیار ہو، کیونکہ حق لینے والا جانتا ہے کہ حق کیا ہے اور اس کو دینا بھی ہے، اس معاملے کا وہ پورا پورا احساس رکھے۔ پھر فرمایا کلا، ہرگز نہیں، ان کتاب الفجار لفی سجین، یقیناً بدکاروں کا نامہ اعمال قید خانے کے دفتر میں۔ یہ دفتر کہاں ہے؟ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ زمین کے بالکل نچلے حصے میں، جہاں برے لوگوں کی روحیں اور ان کے اعمال نامے قید خانے میں وہاں بند کیے ہوئے ہیں۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ قید خانے کا دفتر کیا ہے؟ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی، یعنی اعمال نامہ ہے وہاں پر۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں، اور اسے نہیں جھٹلاتا مگر ہر وہ شخص جو حد سے گزر جانے والا بد عمل ہے۔ اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ اگلے وقتوں کی کہانیاں ہیں۔ ہرگز نہیں، بلکہ دراصل ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے بے حسی کی وجہ سے۔ ہرگز نہیں، بالیقین اس روز یہ اپنے رب کی دید سے محروم رکھے جائیں گے، اللہ کے دیدار کے قابل نہ ہوں گے یہ ظالم، پھر یہ جہنم میں جا پڑیں گے۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی چیز ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ بعض اوقات انسان زبان سے نہیں جھٹلاتے، لیکن لوگوں کے حق مار کر عمل سے جھٹلاتے ہیں کہ واقعی کوئی پوچھنے والا نہیں، اور کوئی ایسا دن نہیں آئے گا کہ جب اس کا حساب لیا جائے گا کہ کسی پر ظلم کیوں کیا تھا انسان نے۔ تو اس وقت بتا دیا جائے گا کہ یہ وہ چیز ہے جس کو تم مانتے نہیں تھے۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، ہرگز نہیں، بے شک نیک آدمیوں کا نامہ اعمال بلند پایا لوگوں کے دفتر میں ہے۔ علیین اوپر بلند جگہ پر ہے، ساتویں آسمان کے اوپر، جہاں نیک لوگوں کی روحیں اور ان کے نامہ اعمال یہ سب رکھے گئے ہیں۔ اور تمہیں کیا خبر کہ وہ بلند پایا لوگوں کا دفتر کیا ہے؟ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے جس کی نگہداشت مقرب فرشتے کرتے ہیں۔ بے شک نیک لوگ بڑے مزے میں ہوں گے، اونچی مسندوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے، ان کے چہروں پر تم خوشحالی کی رونق محسوس کرو گے، کوئی غم نہیں، فکر نہیں، پریشانی نہیں۔ ان کو نفیس ترین سربند شراب پلائی جائے گی جس پر مشک یعنی مسک کی مہر لگی ہوگی۔ جو لوگ دوسروں پہ بازی لے جانا چاہتے ہیں، جو کمپیٹ کرنا چاہتے ہیں، جو آگے نکلنا چاہتے ہیں، وہ اس چیز کو حاصل کرنے میں بازی لے جائیں، آگے بڑھیں۔ یعنی دنیا کی چھوٹی چھوٹی اور گھٹیا چیزیں جو بہت جلد ختم ہو جانی ہیں، ان کے غم میں کیوں روتے رہتے ہیں اور ان کی کیوں فکر کرتے ہیں؟ اس دن کی فکر کریں۔
اس شراب میں تسنیم کی آمیزش ہوگی. یہ کیا ہے تسنیم؟ یہ ایک چشمہ ہے جس کے پانی کے ساتھ مقرب لوگ شراب پیئیں گے، وہ اس میں اس کی ملاوٹ کر لیں گے. مجرم لوگ دنیا میں ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے، جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مار کر ان کی طرف اشارے کرتے، یعنی ان کو پاگل بتاتے کہ یہ لوگ دین کی خاطر اپنی سب قربانیاں کر رہے ہیں، جیسے اصحاب صفہ کا مذاق اڑایا جاتا. اپنے گھروں کی طرف پلٹتے تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے تھے، یعنی ان کو اس میں مزہ آتا تھا کہ وہ نیک اور غریب مسلمانوں کا مذاق کر کے آئے ہیں، یعنی اپنے اس گھٹیا فعل پر وہ خوش ہو رہے ہوتے. اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں، حالانکہ وہ ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے. اللہ نے ان کو یہ ذمہ داری نہیں دی کہ وہ پولیس مین بن کر ایسے لوگوں کے جائزے لیں اور ان کے اوپر باتیں بنائیں. آج ایمان لانے والے کفار پر ہنس رہے ہیں، مسندوں پر بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہیں. مل گیا نا کافروں کو ان حرکتوں کا ثواب جو یہ کرتے تھے، یعنی دنیا میں جس طرح مومنوں کو تنگ کرتے تھے آج اس کا بدلہ لے لیا گیا.